لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ واجب الاحترام معزز علماء، بزرگ، عزیز نوجوان ساتھی اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی مائیں اور بہنیں، آج 5 رجب المرجب ہجری 1428 20 جولائی 2007 ہم یہاں چردر مسجد میں بیان کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس حاضری کو ہم تمام کے حق میں قبول کر لیں۔ کیونکہ رجب کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس لیے دل میں خیال آیا کہ گناہوں کے نقصانات، کہ گناہ یہ گندگی ہے اور نیکی اس میں اللہ نے خوشبو رکھی ہے، اسی عنوان پر کچھ باتیں عرض کی جائے۔ دل نہیں چاہ رہا تھا آ جانے کے لیے، لیکن ہمارے اسماعیل بھائی محبت رکھتے ہیں اور بہت اصرار کرنے لگے کہ میں آنا ہی کرے گا، اس لیے حاضری ہو چکی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب رجب کا پہلا چاند دیکھتے تھے تو چاند دیکھتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا پہلا چاند دیکھتے دعا مانگتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ دونوں جہاں کے سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا پہلا چاند دیکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اے رب العالمین کو ہمارے رجب میں بھی برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت عطا فرما۔ لوگوں ذرا سوچو نا، دونوں جہاں کے سردار ہیں اور یہ تو وہ اللہ کے نبی ہیں جن کے لیے اللہ نے ساتھ زمین و آسمان کو بنایا اور
یہ وہ اللہ کے نبی ہیں جو چاند کی طرف انگلی کو اشارہ کر رہے ہیں، چاند کے جو ٹکڑے ہو رہے ہیں، جن کے لیے سیاہ پہاڑ سونا بن کے چلنے کے لیے تیار ہیں، اور جن کے لیے اللہ نے عرش تک کے تمام دروازے کھول دیے۔ جس نبی کا مقام اتنا اونچا ہے تو برکت کی کیا ضرورت ہے، اس کے باوجود وہ بھی برکت کی دعا کر رہا ہے۔ کر رہے ہیں کہ آنے والے امت کو سبق ہے کہ جب تمہارا نبی اتنے اونچے مقام پر ہے لیکن وہ بھی برکت مانگ رہا ہے تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے؟ اللہ ہمیں بھی برکت مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ تو چاند دیکھنے ہی کا اہتمام نہیں کرتے تو دعا کہاں یاد ہوگی؟ صرف ایک چاند دیکھتے ہیں عید کا، اس کے علاوہ جتنے چاند ہیں وہ مولانا لوگوں کو سونپ دیے کہ تم دیکھتے رہو اور تاریخی بدلتے رہو۔ اپنے اس سے واسطہ ہی کیا، اپنے تو انگریزی کیلنڈر ہے گھر میں دیکھ لیتے ہیں کہ 20 جولائی ہے آج، اسلامی سے وہ تو مولانا جانے کیونکہ وہ پکے مسلمان ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا مانگتے ہیں۔ اگر آج 5 ہو گئی ابھی تک بھی یہ دعا نہ پڑی ہے تو ابھی موقع ہے، اس وقت کر لیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا سرکار دعا مانگتے ہیں رب العالمین تو ہمارے رجب میں بھی برکت عطا فرما اور شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا۔ علماء نے لکھا کہ آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیں، کسی جگہ نہیں ملتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ کی میری عمر کو لمبا کر دے، کہیں نہیں ملتا۔ صرف یہ دعا ایسی ہے کہ جس میں اشارتاً یہ اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ جب تمہیں رجب دے دیا تیرے فضل سے تو اب تم شعبان میں بھی برکت دے دے اور رمضان تک زندہ رکھ تاکہ رمضان کی برکتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ اس سے آنے والے مہینے کی بھی فضیلت تعریف کریں گے۔ گویا 3 مہینے کے لیے عمر کو لمبا کرنے کی دعا ہے، حضور مانگتے ہیں۔ برکتوں والے ایام میں شروع ہو چکے اور ایسے مہینے تو جس میں اہتمام کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے، اور یاد رکھیے گناہوں کی مثال نجاست کی طرح ہے۔ جیسے نجاست میں بدبو ہوتی ہے، بو ہوتی ہے، اسی طرح گناہوں میں باطنی طور پر اللہ نے بدبو رکھی۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں لیکن ہمیں کبھی بدبو محسوس نہیں ہو رہی، ورنہ حدیث سے ثابت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ حضور فرماتے کہ جب کوئی مسلمان مرد یا مسلمان عورت جھوٹ بولے اپنی زبان سے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے اور یہ بدبو فرشتوں کو محسوس ہوتی ہے۔ اس نے لکھا کہ جب وہ جھوٹ بولتا ہے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ صبح سے لے کر شام تک اس فنا ہونے والی دنیا کے لیے ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں۔
کے آزاد سنتے حدیث میں تو جب کوئی مر رہا ہے اور موت کا فرشتہ آیا ہے تاکہ روح پیچھے تو دوسرے فرشتے بھی آتے ہیں اور یہ آنے والے فرشتے اس کے آزاد سنتے ہیں کہ بدبو آتی ہے یا خوشبو آتی ہے. جیسے عورتیں باقی کھانا جو فریج میں رکھتا ہے وہ سون کر بتلاتی ہے تو اچھا ہے کہ نہیں. کبھی ہمیں بھی واسطہ پڑتا ہے تو عورت کو ہی دینا پڑتا ہے کہ اس کو دیکھ کے ذرا اچھا ہے کہ نہیں تو وہ سونتی ہے اور سون کر کہتی ہے کہ نہیں اچھا ہے تو مرد کو پھر بھی شبہ ہوتا ہے تو عورت کھا کے بتلاتی ہے. وہ محسوس کرتی ہے کہ نہیں دوسرے کہ کھانا اچھا ہے کہ نہیں. فرمایا جس طرح عورت باقی کھانا سون کر اندازہ لگا لیتی ہے کہ یہ کھانا اچھا ہے یا خراب، اسی طرح آنے والے فرشتے اس مردے کے اعضا کو سونتے ہیں اور سون کر اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ مرنے والا گنہگار ہے یا نیک ہے. اور تمہارے حدیث میں آیا کہ جس سے اعضا کو بدبو آتی ہے اس بندے یا بندی کو وہیں سے مار شروع ہو جاتی ہے، ان سے مارنا شروع کرتا ہے. اور وہ بندہ یا وہ اللہ کی بندی جو توبہ طائب ہو کر اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے تو علماء لکھتے ہیں فرشتوں کو اس کے جسم سے بدبو نہیں بلکہ خوشبو کا احساس ہوتا ہے. اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ گناہوں میں بدبو ہے اور نیکی میں خوشبو ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو تعلیم دی کہ بندے ہر قسم کے گناہوں سے بچے. حتیٰ کہ قرآن میں فرماتے رب العالمین فرماتے ہیں ہر ظاہر اور ہر چھپا گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچائے. اس لیے کہ گناہ چاہے ذرہ برابر ہو چھوٹا سا گناہ ہو علماء لکھتے ہیں کہ اس گناہ سے بدبو آتی ہے. اور بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کی نحوست اس کے چہرے پر بھی آتی ہے. اہل اللہ دیکھ کر بتلا دیتے ہیں وہ کون سا گناہ کر کے آ رہا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا کہ کئی مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جو لوگ آتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں کو کیا ہو چکا ہے کہ نگاہیں بگاڑتے ہیں اور پھر ہماری مجلس میں آ کے دیکھتے ہیں. فرمایا آنکھوں کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ کون سا گناہ کر کے آئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مشہور ہے. بہت سارے اولیاء کرام جن کے لیے مشہور ہے کہ وہ جو وضو بناتے تھے جو پانی گرتا تھا اس پانی کو دیکھ کر فرماتے تھے کہ اس کا یہ گناہ دل رہا ہے. گناہوں میں بدبو ہے اور نیکیوں میں اللہ نے خوشبو رکھی. اس لیے امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا کہ عالم وہ شخص ہے جس پر اچھی طرح گناہوں کے نقصانات کھل جائیں کہ کس گناہ میں کیا نقصان ہے اور جس پر جتنے زیادہ گناہوں کے نقصان کھل جاتے ہیں آپ فرماتے وہ اتنا ہی بڑا عالم ہے. امام غزالی رحمہ لکھتے. اس لیے کہ حضرت آگے لکھتے ہیں کہ جو شخص جس چیز کے نقصان سے واقف ہو جاتا ہے
پھر وہ اس سے بچتا ہے. جیسے سانپ بچھو ہے، شیر چیتا ہے، اس کے نقصانات سے ہر چھوٹا بڑا مرد عورت واقف ہے. اگر یہاں بھی شیر آ جائے کہ مسجد کے گیٹ پر، تو ہم اپنی حالت دیکھے کیا ہوتا ہے. شاید صبح میں مسجد دھونی کریں، شیر نکل آئے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سارے آنے والے ہیں، وہ کسی کو پہچانتے نہیں کہ یہ فلاں حاجی صاحب ہے تو ان کو نہیں چھوڑنا ہے. ان کو کسی دوستی ہے، کسی جان پہچان ہے، ان کا صرف یہی کام ہے کہ کوئی مل گیا تو کھاؤ کھاؤ. جیسے آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جن کا صبح سے لے کر شام تک یہی کام ہے کہ بس کھاؤ، اور جتنا نکل سکتا ہے نکالیے، چاہے وہ حلال ہو تو حرام ہو، اس کی ابھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب عمر ہوگی تو توبہ طائب ہو جائیں گے، حاجی صاحب بھی کہلائیں گے، مالدار بھی کہلائیں گے. یہ حالت ہے مسلمانوں کی. میں نے اپنی آنکھوں سے کئی لوگوں کو دیکھا 2 نمبر کے کام کرتے ہیں، بلیک لسٹ میں جن کے نام ہیں، اور 2 نمبر کے کام کر کے کئی پیٹرول پمپ بنا لیے ہیں، کئی ہوٹلیں بنا لی، بنگلے بنا لیے، اور اب ماشاء اللہ وقت لگا دیا، توبہ کر لی، داڑھی سنت کے مطابق رکھ لی، پائجامہ اوپر، ہاتھ میں دستی ہے، حاجی صاحب کہہ جاتے ہیں. تو آپ حاجی صاحب کو یہ تو پوچھو کہ وہ 2 نمبر کا کام کرتی جو پیٹرول کو ماپ میں رکھتے یا بنگلے رکھے، تو جو لوگوں کا حق تم نے لیا ہے، لوگوں کا خون جو تم نے چوسا ہے، وہ تو تم نے دیا نہیں، تو آپ کی توبہ بھی قبول ہوئی کہ نہیں؟ یہ کون پوچھتا ہے؟ آنکھوں سے دیکھا میں نے الحمدللہ. باہر کے ملکوں میں جب میں گیا ایسے ایسے لوگ تو ماشاء اللہ جاری سچے اکثر میں کرے ہیں، لیکن بعد میں لوگ بتاتے ہیں کہ مولانا انہوں نے ایسے ایسے کام کیے. اب مفتی صاحب کو پوچھیے، بزرگوں نے تو لکھا کہ کسی کی ذرہ برابر زمین تم نے دبائی ہے، جب تک آپ اس کی زمین اس کے حوالے نہیں کرتے اللہ تمہیں معاف کرنے والا نہیں. اور فرمایا کل قیامت کے دن یہ زمین ساتوں زمین تک وہ پوری نکالی جائے گی اور اس کے گلے میں ہار بنا کے اس کو لٹکایا جائے گا. لوگ قیامت کے میدان میں دیکھیں گے کہ دیکھو دنیا میں تو ہم ان کو بہت نیک سمجھتے تھے، لیکن یہ تو آج زمین کا ہار پہن کے وہاں کھڑے ہیں. توحید-سنت.com اللہ کے وہاں عدل ہے. بات کر رہا تھا کہ شیر کا کام ہی یہ ہے، ہم ایسے نہ بنے. ایک گدھے صاحب سے گدھا، وہ بیچارے کو کہیں سے شیر کی کھال مل گئی، تو اس کو بھی شوق ہوا کہ میں گدھے شیر کی کھال پہن لوں تاکہ میری شیر نظر آئے. اب سے گدھے صاحب انہوں نے شیر کی کھال پہن لی تو اب شیر صاحب نظر آ رہے ہیں. شیر صاحب نہیں، شیر صاحب. آپ کو شیر صاحب میں سمجھ لیں. اب وہ گدھے صاحب جو راستے میں چل رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے تو شیر آیا شیر آیا، تو تمام بھاگ رہے ہیں. مرد بھی بھاگ رہے ہیں، عورتیں بھی بھاگ رہے ہیں، بچے بھی بھاگ رہے ہیں کہ شیر آ رہا ہے. لیکن سے گدھے صاحب اب انہوں نے جب دیکھا کہ او جب تک یہ کھال نہیں تھی تو لوگ میری کھال نکالنے کی فکر میں رہتے تھے، لیکن جب سے یہ شیر کی کھال پہن لی ہے سب بھاگ رہے ہیں. تو بیچارہ اپنی اوقات بھول گیا. کیا بھول گیا؟ منہ میں بدن ہے تو پھر میری ہے. یہ ایسا ہے کہ ابھی آپ کی باری ہے. کیا بھول گیا بھائی؟ یہ اس لیے بلاتا ہے کہ کبھی ہم اپنے اوقات نہ بھولیں. جو انسان اپنے اوقات بھول جاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں مار کھاتا ہے.
انسان ہمیشہ اپنی پہلی جو زندگی ہے کہ جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے دھیرے دھیرے اوپر آ رہا ہے اس کو بعد میں کبھی نہ بھولے. یہ دو چیزیں آپ زندگی میں یاد رکھتے ہیں، ابتدائی مرحلہ اور آخری مرحلہ. کیا کروڑپتی ہے، بہت اللہ نے دے دیا آپ کو، مرنے کے بعد کوئی چیز ساتھ میں آنے والی نہیں ہے. اسی لیے وہ بادشاہ جب مر رہا تھا تو اس نے وصیت کی کہ جب مجھے جنازے میں سلاؤ تو میرے دونوں ہاتھ باہر رکھنا. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بادشاہ کو کیا ہو گیا کہ دونوں ہاتھ باہر رکھنے کی بات کرتے. پوچھا حضرت کیا وجہ ہے؟ کال اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے ہاتھ باہر رکھنا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی حکومت، اتنی زیادہ دولت کی اس کے پاس، لیکن آج تک دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے. خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے اور خالی ہاتھ دنیا سے واپس جانا ہے تو پھر انسان کو وہم کس بات کا ہو رہا ہے؟ 6 جگہ کا اوقات بھول گئے. اب ذرا جذبات بڑھ رہے تو ان کے دل میں آیا کہ جب میری کھال دیکھ کر اتنے بھاگ رہے تو اگر میں شیر کی طرح آواز نکالوں تو پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہوگا. تو بیچارہ بھول گیا کہ میں تو گدھا ہوں، کیسے شیر کی آواز نکلے گی. اس نے چیخنا شروع کیا تو جہاں چیخا تو وہ گدھے کی آواز نکلی. لوگوں نے سنا ہو یہ تو گدھا ہے، ہم تو شیر سمجھتے تھے. وہی بکرے اٹھائے اور اس کا کام پورا کر دیا. آدمی جب اوقات ملتا ہے تو مار کھاتا ہے. سانپ بچھو اس کے نقصان سے انسان واقف ہے. سانپ تو بہت بڑی بات ہے. سانپ کا بچہ بھی اگر گھر میں نکل جائے تو عورتیں شور مچاتی ہیں اور جب تک اس کو مارا نہ جائے چین نہیں آتا. ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ ہمارے دلوں میں گناہوں کے جو سانپ بھاگ رہے ہیں، جو بچھو بھاگ رہے ہیں، یاد رکھو جب تک وہ بھاگتے رہیں گے جیسے گھر میں سانپ ہوتا ہے سکون نہیں ملتا، دل میں بھی جو گناہوں کے ساتھ بچھو بھاگتے رہتے ہیں اس انسان کو کبھی چین سکون نہیں مل سکتا. اس کو مارنا پڑے گا. جیسے گھر میں سانپ نکلا مار دیا، بچوں کو، عورتوں کو، سب کو سکون. علماء نے لکھا جو سانپ بچھو دلوں میں آ رہے ہیں گناہوں کے، اس کا بھی خاتمہ کیجیے. توبہ کر کے استغفار کر کے تب جا کے سکون ملے گا. بعض بزرگوں نے لکھا کہ یار بد مارے بد سے بھی زیادہ برا ہے. یعنی برا دوست یہ برے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. حضرت پیر ذوالفقار لکھ بندی دامت برکات مولانا لکھتے ہیں کہ برا سانپ وہ تو کاٹتا ہے تو انسان کی جسمانی موت واقع ہوتی ہے، لیکن جب برا دوست کاٹتا ہے انسان کی روحانی موت واقع ہوتی ہے. اور تعجب ہوگا آپ کو، حضرت نے تو بہت ہی سخت بات آگے لکھی کہ میرے نزدیک برا دوست شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یہ لکھا حضرت نے. اسی لیے تو قرآن نے بار بار دعوت دی کہ اے لوگوں، اے ایمان والوں، تقوی اختیار کرو اور اچھوں کے ساتھ رہو. یہ دوستی کس سے کرنا ہے وہ قرآن سکھاتا ہے. حتیٰ اللہ میں فرماتے ہیں رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں ایمان والے تقوی اختیار کرو، نیک لوگوں
مذاکرہ کرو. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ سچے قیامت تک رہیں گے کہ نہیں؟ کیوں؟ حتیٰ قرآن میں سچوں کا ذکر کرے اور قرآن قیامت تک رہنے والا ہے. قیامت تک قرآن رہے گا کہ نہیں؟ تو قرآن میں جو یہ آیت ہے وکونوا مع الصادقین، کیا یہ بھی باقی رہے گی کہ اڑ جائے گی؟ باقی رہے گی کہ نہیں؟ تو جو لوگ یہ کبھی بول دیتے جذبات میں آ کر کہ اللہ والے کہاں ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ معاف کرے، کئی لوگ بیچارے پتا نہیں ان کو کون سا نشہ چلتا ہے تو کبھی یوں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ والے کہاں رہے. تو قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو، تو اس کا مطلب یہ کہ تو جیتا ہے یا قرآن جیتا ہے؟ تو قرآن کو جیتا کہہ سکتے ہیں، اسی کو جیتا کہیں گے کہ تیری نظروں میں کمی ہے تو شاید تجھے کمرہ ہو چکا ہے کہ اہل اللہ نظر نہیں آ رہے، ورنہ وہ تو قیامت تک رہیں گے. قرآن کہتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وکونوا مع الصادقین. معلوم ہو رہا ہے صادقین سچے اہل اللہ قیامت تک رہیں گے، اور جو بھی اہل اللہ سے وابستہ ہو جائے گا اللہ ان اہل اللہ کی برکت سے ان وابستہ ہونے والوں کی بھی حفاظت کروائیں گے. حتیٰ لا فرمان میں اللہ قرآن میں فرماتے، اللہ نے قرآن کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شاعر نے بھی کہا اتر کر تعجب کی بات ہے. کوئی اثر نہیں ہو رہا. حالانکہ قرآن کی تاثیر فرماتے ہیں کہ وہ عرب کا خطہ، وہ عرب کی زمین جو مردہ ہے اور جہاں کفرستان ہے، لیکن جب اللہ کا قرآن اترنے لگا تو اللہ کے قرآن کے اترنے کی وجہ سے پورے عربستان میں جو کوہرام میں گرے. عرض یہ کر رہا تھا کہ برا دوست جو گناہوں میں لگا ہے وہ شیطان سے بھی زیادہ برا ہے. حضرت نے آگے لکھا کہ اس لیے شیطان سے بھی زیادہ برا ہے کہ شیطان تو انسان کے دل میں بسائش ڈالتا ہے تو گناہ کر مجبور نہیں کرتا، لیکن برے دوست جو گناہوں کو بسائش کو کیا ڈالنا، گناہوں کا مشورہ دیتے ہیں اور مشورہ نہیں دیتے، مجبور کرتے ہیں کہ نہیں خود کو ہمارے ساتھ آنا پڑے گا.
اس لیے حضرت نے فرمایا کہ شیطان سے بھی زیادہ برے. اللہ تعالیٰ گناہوں سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. گناہ ہے، گناہوں میں اللہ نے بدبو رکھی اور نیکی ہے، اللہ نے نیکیوں میں خوشبو رکھی. اسی لیے شیخ زکریا نے اللہ مرتبہ نے لکھا کہ ایک آدمی اس کی عادت کی روزانہ رات کے سوتے وقت درود شریف کرتا ہے. روزانہ درود شریف پڑھ کر سوتا ہے. جب تک درود نہیں پڑتا سوتا نہیں. روزانہ کا معمول ہے. سرکار دو عالم صاحب وسلم کو اتنا پسند آیا کہ ایک رات خواب میں آئے اور خواب میں زیارت ہونے کے بعد ایک درود شریف کرنے والے کو آپ فرماتے ہیں آپ کا چہرہ قریب کرے. وہ چہرہ قریب کرتا ہے. فرمایا اور قریب کرو. اس نے اور قریب کیا. حضور نے فرمایا اور قریب کرو. یہاں تک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہونٹوں سے یہ خوشبو اس کے منہ سے آتی رہی. معلوم ہوا نیکیوں میں خوشبو ہے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر جس سے خوشبو آ رہی تھی اور ایسی خوشبو آتی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی آپ کی خوشبو سے مہکنے لگتی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کی سماعیوں نے بستر پر ہاتھ پھیر رہے. اس میں بھی خوشبو والی بات ہے کہ حضور کے جسم سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی ہے. انسان جب نیکوکاری والی رائے اختیار کر لیتا ہے تو اللہ اس کے اعضاء سے خوشبو کو ظاہر کرتے تو خوشبو آتی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بستر پر ہاتھ پھیر رہی ہے. ہاتھ پھیر کر کے رہی ہے میرے محبوب نہیں ہے. تو عائشہ بیچاری حیران ہو گئی کہ یا اللہ اس رات کی تنہائی میں حضور کہاں چلے گئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے باہر نکلتی ہے. دوڑتے ہوئے دوسری عورتوں کے کمروں کے قریب جا رہی ہے. کمروں کے قریب چکر لگا کر واپس آ جاتی ہے. فیصلہ کر رہی ہے حضور یہاں نہیں ہے. یہ تو واقعہ ہو گیا کہ اما عائشہ نے چکر لگا لیا کمروں کے پاس اور واپس آ گئی اور فیصلہ کر لیا کہ حضور یہاں نہیں ہے. لیکن محدثین یہاں پر ایک بات لکھتے ہیں کہ ماں عائشہ رات کی تنہائی ہے, رات کا اندھیرا ہے, رات کی تاریخی ہے, کمرے بند ہے, ماں عائشہ نے اندر دیکھا نہیں, صرف باہر گئی ہے, پھر واپس چلی گئی. آپ کیسے فیصلہ کیا کہ حضور پاک کا وسلم اندر ہے؟ کیسے فیصلہ کیا حالانکہ دیکھا نہیں؟ محدثین لکھتے ہیں اما عائشہ کا پوچھا گیا. عائشہ فرماتی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ حضور یہاں پر موجود ہے. میں جب ان کمروں کے قریب گئی تو کسی کمرے کے قریب مجھے وہ خوشبو محسوس نہیں ہوئی. میں سمجھ گئی میرے آقا یہاں نہیں آئے ہیں. اور ملے کبھی جنت البقیع میں ملے, وہاں سجدہ روز سے امت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے. وہ حضور جو رات کی تاریخیوں میں جنت البقیع میں جاتے اس امت کے لیے رو رہے ہیں. اس امت کے لیے حضور کی محبت میں فرش پر بیٹھ کر پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر آج رونا مشکل ہو رہا ہے. حضور کو وہاں مٹی میں رو رہے ہیں, رات کی تاریخی میں رو رہے ہیں, کوئی ڈرتے نہیں, کوئی پنکھتے نہیں. آج امت کو اللہ نے نعمتیں اس نبی کے صدقے میں دی تو آج وہ نبی والا رونا چھوڑ دیا. اللہ نے رونے کی توفیق عطا فرمائے.
خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. ایک مرتبہ جا رہے تھے نماز کے لیے، ایک مکان کے قریب سے گزرے تو مکان کے دروازے پر ایک بوڑھیا عورت کھڑی تھی. اس بوڑھیا عورت نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت گھر میں ایک عورت ہے جو بہت بیمار ہے، سخت بیمار ہے، آپ اندر آ کر انہیں بند کر دیں. بیچارے وہ سیدھے سادے، انہیں کیا پتا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، وہ اندر داخل ہے. جہاں حضرت مشکی رحمت اللہ علیہ گھر میں داخل ہوتے ہیں وہ بڑھیا اندر سے تالا لگا دیتی ہے. گھر میں ایک نوجوان عورت، خوبصورت عورت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہتی ہے کہ روزانہ آپ میرے گھر کے پاس سے گزرتے تھے، کئی مدت سے مجھے یہ تمنا تھی کہ آپ کے ساتھ جو ہے میں اپنی خواہش پوری کروں. آج میں نے تالا لگا دیا ہے، آج جب تک میری مرضی کے مطابق خواہش پوری نہ کرے میں یہ تالا نہیں کھولوں گی. خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہے کہ اللہ کی بندی کیا کہہ رہی ہو، ذرا سوچو تو صحیح. تو کہنے لگی تالا دیکھ رہے ہو، اگر ضرورت پوری کرنی تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ نے انکار کیا میں شور مچا دوں گی کہ یہ آدمی میرے گھر میں گھس گیا ہے، ابھی الزام تم پر آئے گا اور سنسار کیے جاؤ گے. بیچارے حیران ہو گئے کہ یا اللہ اب کیا کروں. اللہ کے ولی تھے، کافی ہے آپ مجھے اتنی مہلت دیں کہ میں بیت الخلا میں جا کر اپنی حاجت پوری کر لوں. وہ سمجھی کہ یہ تیار ہو گیا ہے، چلو 5-10 منٹ کے بعد بڑھیا کو باہر کے اس کو وہاں ٹوائلٹ میں لے جائے. خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ بیت الخلا میں گئے. اس وقت تو بیت الخلا ہماری طرح کے نہیں تھے، وہ تو کئی ڈبا رکھ دیا ہے یا کھڈا کھود دیا ہے، اسی میں نجاست جمع ہوتی تھی. کبھی ہفتے میں مہینے میں اس کو صاف کرتے تھے. خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ بیت الخلا میں جاتے اور نجاست کو ہاتھ میں لیتے ہیں، کپڑوں پر لگایا، بدن پہ لگا دیا اور تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلے تو دیکھا عورت میں کہ پورا بدن نجاست والا ہے اور نجاست کی بدبو آ رہی ہے. تو عورت سے کہا ارے پاگل تو کہاں میرے گھر میں آ گیا. اس بڑھیا کو کہا کہ جلدی تالا کھولو، اس کو نکالو باہر. خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے، کپڑوں پر نجاست ہے، ہاتھ پر نجاست، چہرے پر نجاست. شرم کے مارے بھاگنے لگے تو کئی لوگ دیکھ نہ لیں، جلدی سے گھر جاتے ہیں، کپڑے اتار کے غسل کرتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں. لیکن علماء لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے بدن کو دھویا، کپڑوں کو دھویا، اللہ کے خاطر اپنے کپڑوں پر نجاست لگائی، جسم پر نجاست لگائی، تو جہاں جہاں نجاست لگائی اللہ نے وہاں خوشبو پیدا کر دی. جب تک زندہ رہے ان کے کپڑوں سے اور جسم سے خوشبو آتی رہی. اسی سے ان کا نام خواجہ مشکی پڑ گیا. نیکیوں میں اللہ نے خوشبو رکھی ہے اور گناہوں میں اللہ نے بدبو رکھی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان مبارک ایام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ابھی سے آنے والا شعبان اور رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. یہ کچھ باتیں گناہوں کے نقصان پر عرض کی ہے کہ گناہوں میں بدبو ہے اور نیکیوں میں خوشبو ہے. انشاءاللہ پھر کبھی آئندہ جو مجلس ہوگی وہاں پر اور بھی جو نیکیوں میں خوشبو ہے اور اس کی وجہ سے قبر میں جو سکون ملتا ہے کہ کئی مدت ہو جاتی ہے لیکن ان کا کفن ایک دم سفید ہوتا ہے. جب
کفن کو داغ نہیں لگتا تو اس کے جسم کو کیسے داغ لگ سکتا ہے؟ بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ آئندہ کبھی سنائے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند مصرے کرتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ایک افسوس کی بات یہ بھی کہوں گا کہ بیچاری مائیں بہنیں جن کے دلوں میں طلب ہے وہ تو مردوں کو جلدی سے کھلا دیتی ہے پلا دیتی ہے، اور شوہر میں آ کے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ چائے یہاں پیوگے تو بادل پہ وہاں جا کے پیوگے لاری پہ، تو ساتھ کہتے ہیں پلا کے پی، تو بیچاری چائے بھی جلدی سے بنا دیتی ہے تو ساتھ پی لے کر مسجد میں پہنچے۔ عورت تو بیچاری کب سے آ کے دے گئی لیکن جناب آتے ہی نہیں کہ بیان شروع ہو۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ عورتوں سے میری غیر معذرت ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ 10 بجے شروع کر دوں، لیکن یہ تمہارے جناب لوگ مسجد میں جلدی آتے نہیں ہیں تو میں بھی کیا کروں؟ بھائی جب یہ آپ کی مائیں بہنیں فکر کر کے جب اتنی جلدی آ رہی ہے سارے کام سے فارغ ہو کر، تو آپ تو بالکل فارغ ہیں، آپ کو مسجد میں آنے میں شرم کس بات کی آ رہی ہے؟ بڑا افسوس ہو رہا ہے جو مقام بازاروں کا تھا، اب وہ بازاروں والی بات جو بازاروں کی جو نفرتیں دلائی جاتی تھی اور مسجد کی جو رغبت دلائی جاتی تھی، اور معاملہ الٹا ہو گیا کہ لوگ بازار میں رغبت پہ جاتے ہیں اور مسجد میں ایسے آتے ہیں جیسے جیل خانے میں آ گئے۔ یہی ہے قید خانے بن گئے گیا مسجدیں، انسان کا دل گھٹتا ہے کہ وہ کب ختم کرے تو باہر جا کے ذرا ہوا کھائے۔ پوٹے پر بیٹھے رہتے بن کے بیٹھیں گے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشان، کچھ یاد بھی نہیں آتا بیچاروں کو، نہ لڑائی آتی ہے نہ جمائی آتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور مسجد میں آتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے جمائی آتے ہیں، جتنے ہوتے ہیں سب یاد آتے ہیں۔ جمائی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جمائی ہے اور وہ ایک حقیقی جمائی ہے، وہ دونوں یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کی ان مجالس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔